ایک دن سرکار خواجہ پیا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ بتائیں کہ آدمی اللہ کا قریبی بندہ کیسے بنتا ہے؟ انسان کیا کرے کہ آدمی اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کا قریبی بندہ بن جائے؟ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے، اپنی زندگی میں اس کو اتار لے، تو وہ اللہ کا قریبی بندہ بن سکتا ہے۔ تو مرید نے عرض کیا کہ حضور آپ بتائیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پہلی بات یہ کہ انسان کے اندر دریا جیسی سخاوت پیدا ہو۔ انسان کے اندر کیا ہو؟ دریا جیسی سخاوت اس کے اندر ہو۔ اب نقطے کی بات یہ ہے کہ سخاوت کو دریا سے کیوں جوڑا گیا؟ سخاوت الگ ہوتی ہے، دریا ایک دریا ہوتا ہے، لیکن دریا سے سخاوت کو کیوں جوڑا گیا؟ مطلب کیا ہے؟ کیونکہ دریا جو ہوتا ہے جب وہ اپنی موج پر ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے نا، تو سب کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے۔ کھیت ہو، کھلیان ہو، کھڈے پڑے راستے میں، نالے نکلے، ندیاں نکلے، نہریں اس سے نکلے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، سب کو سیراب کرتے ہوئے جاتا ہے، اور سب کو جو ہے وہ اپنا پانی دیتا ہوا جاتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھ سے پانی نکل جائے گا، ندی میں چلا جائے گا، فلاں کھیت میں چلا جائے گا تو پانی کم ہو جائے گا، ایسا وہ نہیں سوچتا، اور بلکہ سب کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دریا کبھی کبھی سوکھ جاتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا دریا سوکھ جاتا ہے، اور جب دریا سوکھ جاتا ہے تو سوکھنے کے بعد بھی لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بیج وغیرہ ڈال کر کے فصلیں اگا دیتے ہیں، اور وہ سوکھنے کے بعد بھی اس فصل کو تیار کر دیتی ہے اور لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ دریا سوکھنے کے بعد بھی جو ہے وہ انسانوں کو، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ دریا سخاوت جو ہے وہ دریا کی طرح ہونی چاہیے کہ آدمی کو ہر حال میں اس سے فائدہ پہنچتا رہے۔ تو کہا دوسری چیز یہ ہے، سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر آفتاب جیسی کیا ہو؟ شفقت ہو۔ آفتاب جیسی شفقت ہو۔ اچھا، آفتاب میں شفقت کیسے ہوتی ہے؟ آفتاب میں تیزی ہوتی ہے، جلال ہوتا ہے، لیکن شفقت کو سورج سے جو ہے وہ جوڑا گیا، فرمایا کہ سورج کی طرح جو ہے وہ شفقت ہو۔ شفقت مطلب کیا ہے؟ جو تیزی ہوتی ہے دوپہر میں، وہ تیزی بھی، اس تیزی سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر سورج میں تیزی نہ ہو دوپہر میں تو زمین سینٹاج کیسے ہوگی؟ اس تیزی کا بھی کچھ فائدہ ہے۔ اور سورج جو ہوتا ہے شام کے ٹائم اس کا جو ہے وہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، صبح کے ٹائم ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، انسان دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کتنا جلال ہے اس میں، کتنی آگ ہے اس کے اندر، کتنی تپش ہے سورج میں، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، بلکہ سب کے اوپر جو وہ مہربانی کرتا ہے، اور دھوپ برابر سب کے اوپر پہنچتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کرتا کہ یار یہ اپنا نہیں ہے، اس کے گھر میں دھوپ نہیں جانی چاہیے، یہ امیر ہے اس کے وہاں دھوپ ہو، غریب اس کے وہاں دھوپ نہ ہو، برابر سب کے وہاں وہ جو کیا کرتا ہے، وہ دھوپ دیتا ہے، سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے سورج، سب کے اوپر برابر شفقت کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، اور سب کو جو ہے اپنی دھوپ اور آنچ سب کو عطا فرماتا ہے سورج۔ اس لیے شفقت سورج کی طرح ہو۔ مطلب کیا کہ آدمی کے اندر جلال ہو پھر بھی وہ شفقت کرے، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آدمی نارمل مزاج رکھتا ہو تو شفقت کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آدمی کے اندر جلال ہو، مطلب آپ کے اندر پیسہ ہو، آپ بڑے جو ہے وہ امیر لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہو، اس کے بعد بھی آپ رکشے والے سے تمیز سے بات کریں، تو پھر یہ چیز ہوتی ہے جو آدمی کو اونچائی تک لے کے جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسری چیز، مطلب اپنے پیسوں کا آدمی کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تیسری چیز فرمائی کہ زمین جیسی تواضع ہو۔ زمین جیسی تواضع، یہ کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ زمین جیسی تواضع ہو، اتنی اپنے اندر برداشت کرنے کی چھمتا ہو، صبر کی چھمتا ہو، جیسے زمین کے اندر ہوتی ہے، وہ تواضع کرتی ہے لوگوں کو۔ لوگ اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں، کوئی اس پہ تھوکتا ہے، اس پہ گندگی پھیلاتے ہیں، اس پہ کوڑا ڈالتے ہیں، اس پر کیا دنیا بھر کے ساری چیزیں زمین پر کی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی زمین اس کا بدلہ کیا دیتی ہے آپ کو؟ کہ آپ اگر زمین میں بیج ڈالیں تو بہترین پودا ہوگا کہ آپ کو دیتی ہے زمین۔
اچھے اچھے پھلوں کا پودا، آپ اس سے اپنی فصلیں اگاتے ہیں اور اس کو کھا کر کے آپ زندہ رہتے ہیں۔ مطلب 3 چیزیں کیا فرمایا؟ پہلی چیز کہ انسان کے اندر دریا جیسی سخاوت ہو کہ ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ آفتاب جیسی شفقت ہو، دوسری چیز آفتاب جیسی شفقت ہو، مطلب کہ انسان کے اندر جو ہے وہ شفقت جو ہو وہ سورج کی طرح ہو، مطلب آپ کے اندر جلال ہو، آپ پیسے والے ہوں، اس کے بعد بھی آپ محبت سے لوگوں سے پیش آئیں، چاہے وہ آپ سے جو وہ پیسوں میں کم ہو، آپ کے جو ہے نسب و حسب میں کم ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کو عزت دیں، اس سے تعظیم اور اس ادب کے ساتھ سے بات کریں، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز فرمائی گئی کہ جو ہے وہ زمین جیسی تواضع ہو، مطلب آپ کے ساتھ آدمی کیسا بھی سلوک کرے پر آپ اس کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ آدمی آپ کے ساتھ برائی کرے پر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ برائی کا معاملہ نہ کریں، بلکہ اس کی برائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیں، تو پھر آپ جو ہے وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ان تین چیزیں اگر آدمی اپنے اندر اللہ پیدا کر لیتا ہے انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کا وہ قریبی بندہ بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے وہ اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔